حضرت آدم علیہ السلام نے ہم بستری کرنا کیسے سیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اختر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رسول پور ٹی وی۔ پیارے دوستو، سوچئے دنیا کی ابتدا میں جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو انسان کی نسل کیسے آگے بڑھی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ازدواجی تعلقات کا پہلا طریقہ کیسے متعارف ہوا اور بی بی حوا علیہ السلام کتنی بار حاملہ ہوئیں؟ بلکہ سب سے چونکا دینے والا سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنی ہی بہن سے شادی کی، اور کیا یہی عمل انسان کی نسل کی بنیاد بنا؟ ان سب سوالات کی حقیقت کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام سوالات کے جوابات تلاش کریں گے۔ بلکہ اس ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ عورتوں کو حیض اور بچہ پیدا کرنے کی سزا کیوں ملی۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ یہ ویڈیو نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ کرے گی بلکہ آپ کو حیرت اور ایمان کی ایک نئی دنیا میں لے جائے گی۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے پہلے جنات کو آباد کیا، مگر ان کی سرکشی اور فساد کے باعث فرشتوں کی افواج بھیج کر انہیں سمندر برد کر دیا، اور اس طرح زمین کے اصل حقدار یعنی حضرت انسان کی آواز ہونے کی راہ ہموار ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس قصے کی ابتدا میں اپنے اور فرشتوں کے مابین ہونے والے مکالمے بیان کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کرتے ہیں کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے جواب میں فرماتے ہیں، کیا تو زمین میں ایسا نائب بنانا چاہتا ہے جو فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر کنکناتی مٹی سے پتلا بنایا جاتا ہے، اور فرشتوں کو اس بات کا بھی حکم دیا جاتا ہے کہ جب میں اسے مکمل کر لوں، سنوار دوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ زمین سے مٹی لاؤ۔ پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حضرت میکائیل علیہ السلام گئے، مگر زمین ان سے کہتی ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو مجھ میں سے کچھ کم کرے یا مجھے نقصان پہنچائے۔ دونوں آ کر اللہ پاک کو بتاتے ہیں۔ آخر میں حضرت عزرائیل علیہ السلام جاتے ہیں اور زمین کی اسی بات کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے دیے ہوئے حکم کی بجا آوری نہ کروں۔ پھر مختلف رنگوں کی مٹی لا کر حاضر کرتے ہیں۔ اس مختلف رنگ کی مٹی سے انسان کی تخلیق دراصل ذات پات اور رنگ و قوم کے بنائے ہوئے اصولوں کی سخت نفی کرتی ہے، اور اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے بہترین تقوی والے نہ کہ اجمی یا رمی۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ پتلا کافی عرصے تک بے جان پڑا رہا۔ ابلیس جب وہاں سے گزرتا تو اس سے مخاطب ہو کر کہتا، تم ایک عظیم کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ پھر جب مصور کائنات انسان کا حلیہ مکمل کر لیتے ہیں اور خاک کے پتلے میں روح ڈال دی جاتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوتی ہے۔ جب آپ کے اندر روح پھونکی گئی تو آپ کو ہوش آتے ہی ایک چھینک آئی۔ فرشتوں نے آپ سے کہا، کہو الحمدللہ، اور آپ کے الحمدللہ کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم پر اللہ کا رحم ہو۔ پھر آپ کو حکم ہوا کہ جا کر فرشتوں سے ملو۔ فرشتوں نے آپ کو دیکھ کر السلام علیکم کہا تو اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم، یہ صرف تمہارے تسلیمات ہیں۔ یوں دو اہم سبق انسان کو آسمانوں پر ہی سکھا دیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ جیسے ابتدا میں ہی ایک ناخوشگوار کیفیت کا سامنا کرنا پڑا چھینک کی صورت میں، اسی طرح تمہاری زندگی میں ہر قسم کے مصائب آئیں گے، جن کے جواب میں صبر کے ساتھ اللہ کی ثنا اور شکر گزاری کی روش اختیار کرنی ہے۔ اسی طرح یہ بھی سکھایا گیا کہ باقی نوع کے ساتھ کیسے تعلق رکھنا ہے، یہ شروع میں ہی بتا دیا گیا۔ اے بنی آدم، تم امن و سلامتی پھیلانے کے لیے بھیجے گئے ہو، اس لیے تمہارے ابتدائی کلام ہمیشہ سلام پر مبنی ہونے چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام سکھائے
اور فرشتوں کے سامنے انہیں حاضر کر کے فرشتوں سے ان کا نام پوچھا۔ فرشتے کہتے ہیں اے پاک رب تو پاک ہے، اس بارے میں ہمارا علم کچھ نہیں، ہمیں تو بس اتنا ہی معلوم ہے جتنا علم تو نے ہمیں عطا کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے تو وہ جھٹ سے نام بتا دیتے ہیں۔ اب باری تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ ان سب کو حکم ہوا کہ آدم کے سامنے سجدے میں گر پڑو، اور تمام فرشتے سجدے میں گر پڑتے ہیں سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کے بارے میں ہم واقف ہیں کہ یہ دراصل جنات میں سے تھا جو اپنے زہد و عبادت کی بنیاد پر اعزازی طور پر فرشتوں والے کام پر فائز ہو گیا تھا۔ اس باغی حرکت پر اللہ تعالیٰ ابلیس سے دریافت فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ سجدہ نہ کرنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ تو وہ ملعون کہنے لگا میں انسان سے بہتر ہوں، اے رب تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس انسان کو مٹی سے۔ لمحہ بھر کا تکبر، وہ بھی خالق کائنات کے سامنے۔ اس کے تمام کیے کرائے پر پانی پھر گیا اور وہ اپنے منصب سے فارغ اور دربار سے نکال دیا گیا۔ باری تعالیٰ کا حکم ہوا تو اتر یہاں سے، تو اس لائق نہیں کہ تکبر کریں، بس باہر نکل، تو ذلیل ہے۔ تو وہ ملعون روز قیامت کی مہلت یعنی زندگی مانگتا ہے جو اسے دے دی جاتی ہے۔ پھر اپنی مہلت مانگنے کی وجہ سے بیان کرتے ہوئے کہتا ہے چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی لوگوں کے لیے تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان کو گمراہ کروں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یوں شیطان دربار سے نکالا جاتا ہے، اور ادھر حق تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے تمام آنے والی بنی نوع انسان کی ارواح کو جمع کر کے عہد لیتے ہیں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے اس سوال کا جواب یک زباں ہو کر دیا کیوں نہیں اے رب۔ ہم اس بات پر گواہ ہیں کہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کو دیکھتے ہیں، انہیں آنے والے انبیاء کی ارواح الگ سے چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، مگر آپ کو اس بات پر حیرانی ہوتی ہے کہ تمام انسان ایک جیسے نہیں، اپنے رنگ و روح اور نسب میں سب الگ الگ ہیں۔ وہ باری تعالیٰ سے دریافت کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نے سب کو یکساں کیوں نہیں بنایا؟ تو جواب آتا ہے کیونکہ مجھے اپنے بندوں کی طرف سے شکر گزاری بہت عزیز ہے۔ جنت میں کچھ عرصہ قیام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو خلش محسوس ہونے لگتی ہے۔ فرشتے تو ہر دم رب کی ثنا میں مشغول ہوتے ہیں، اب آپ کیا کریں؟ ایک علم الاسماء آپ کو عطا ہو چکا، مگر اس علم کی بابت تو فرشتے کچھ نہیں جانتے۔ اس سے گفتگو کریں، کہاں قرار پائیں؟ ایک دن سو کر اٹھتے ہیں تو اپنے سامنے ایک اپنی ہم نوع عورت کو پاتے ہیں جو ان کی پسلی سے پیدا شدہ تھیں۔ پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ وہ کہنے لگی عورت۔ پھر پوچھا تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ تو کہنے لگی تاکہ تم میرے اندر سے قرار پاؤ۔ اب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اے آدم اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں حیوانی جاندار۔ پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگے کیونکہ یہ ایک جاندار سے تخلیق ہوئی ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مرد عورت کے جوڑے کی تخلیق کا مقصد آپس میں امن و آتشی کے ساتھ ایک دوسرے کے اندر سکون اور قرار پانا ہے، یہ نہیں کہ ہر دم طاقت کے حصول کی کشمکش میں آپس میں لڑتے رہیں۔ بلکہ دوستو یہاں یہ بات بھی جان لیجئے کہ آدم علیہ السلام نے ہم بستری کرنا کیسے سیکھا۔ اس حوالے سے حضرت ابراہیم نقوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور انہیں جماع یعنی ہم بستری کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام کے ساتھ قربت کی۔ اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام نے کہا اے آدم علیہ السلام یہ تو بہت اچھا عمل ہے، لیکن پیارے دوستو اس روایت کی حقیقت کے بارے میں ہمیں کوئی اطلاع نہیں ملی کہ یہ درست ہے یا نہیں۔ بعض دیگر روایات میں اس واقعے کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتارا تو وہ ایک عرصے سے کافی عرصہ تک جدا رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی محبت اور اپنی اجتہادی خطا پر بہت زیادہ نادم رہتے اور روتے تھے۔
ان کے رونے کی شدت کی وجہ سے ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کی سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل میں توبہ کا طریقہ ڈالا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی اور ندامت کے ساتھ یہ دعا کی جو قرآن کریم میں یوں بیان ہوئی ہے: اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی اور انہیں مکہ مکرمہ لے گئے، جہاں آدم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کعبہ کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو نصب کیا۔ اس کے بعد عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی۔ وقت اور حالات کی تبدیلی کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا۔ پیارے دوستو، چونکہ جنت میں آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو قربت کرنے سے منع کیا گیا تھا، اس لیے زمین پر آنے کے بعد وہ ایک دوسرے سے علیحدہ سویا کرتے تھے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو حضرت حوا کے قریب ہونے اور ہم بستری کرنے کے آداب سکھائے۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ آداب سکھائے اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے حضرت حوا سے قربت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بتایا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو بہت اچھا پایا۔ اس واقعے کے بعد حضرت حوا سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی۔ پیارے دوستو، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت حوا کو پیدا کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف میلان کرنا چاہا اور ارادہ فرمایا کہ دست و محبت بڑھائیں، تو فرشتوں نے کہا: اے آدم، ٹھہر جاؤ، پہلے مہر ادا کرو۔ آپ نے فرمایا: وہ مہر کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں نے کہا: مہر یہ ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ ایک روایت میں ہے کہ 3 دفعہ اور ایک روایت میں 70 مرتبہ درود پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی اس مسئلے میں اتفاق ہے کہ آدم علیہ السلام کا مہر یہی تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ آپ نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے نکاح ہوا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہے، یہاں تک کہ آپ اپنے باپ آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے۔ دوستو، یہاں مزید یہ روایت بھی جان لیجئے کہ آدم علیہ السلام 60 سال یا 100 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر کوئی پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور وہ اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں بے پردہ ہو جائیں۔ اس نے ان سے کہا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ اور کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور پھر شیطان کی مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لائیں اور اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو یہ پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ تو کھا کر دیکھیں، آخر وہ راز کیا ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا۔ شروع میں تو آدم علیہ السلام اس پر قطعی تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا کے مسلسل اصرار پر وہ بھی راضی ہو گئے اور انہوں نے پھل کو پوری طرح چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئیں۔ اس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ اللہ نے دونوں کو پکار کر فرمایا: کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو خوف الہی سے کانپ اٹھے۔ نہایت لاچاری اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا: اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اب اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا
اور معاف نہ فرمایا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور وہاں تمہیں مرنا ہے اور پھر اسی میں پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر بمستی نام کے مقام پر اتارا گیا۔ حضرت ثنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ہند کے مقام پر اتارا گیا تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھر تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا، لیکن آپ نے تناول کر لیا۔ عرض کیا ان کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیا اور وہ دانے وزن میں اس دنیا کے دانوں سے لاکھ درجے زیادہ تھے۔ وہ دانے اگے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، پھر دانوں کو بھوسے سے جدا کیا، پھر صفائی کی، اسے پیس کر آٹا گوندا اور روٹی پکائی۔ اس طرح محنت و مشقت کے بعد اسے کھایا۔ اب سوال جو در حقیقت تھا کہ حضرت حوا کتنی بار حاملہ ہوئی اور انہوں نے کتنے بچوں کو جنم دیا، اسی بارے میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت میں ناز و نعمت میں تھے، لیکن ابلیس جو کہ سانپ کے منہ سے بولتا تھا، اس نے مور کی مدد سے ان کو دھوکہ دیا اور ممنوعہ پھل کو پہلے حوا اور پھر اس کے بعد آدم نے کھایا۔ روایات میں ہے کہ جب تک آدم کا عقل سالم تھا اس نے یہ ممنوعہ پھل نہیں کھایا۔ اس کے بعد حوا نے آدم کو شراب پلائی اور پھر اسے درخت کے پاس لے گئی اور پھر اسے ممنوعہ پھل کھانے کے لیے کہا۔ یعنی یہ مختلف قسم کی روایتیں ہیں۔ آدم اور حوا امر الہی کی مخالفت اور ممنوعہ پھل کھانے کے بعد جنت سے باہر نکالے گئے۔ مستحق سزا کے علاوہ حوا کو اور اس کے بعد دوسری عورتوں کو بہت سی سزائیں جیسا کہ ماہواری، حمل زچگی کا درد اور دیگر بیماریاں وغیرہ پیدا ہوئیں۔ جنت سے نکالے جانے کے بعد آدم علیہ السلام ہندوستان اور حضرت اماں حوا جدہ میں اتریں اور توبہ کے بعد عرفات کے مقام پر ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ انہوں نے حج کے بعد اعمال کو بجا لایا اور حوا کو پہلی بار ماہواری ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اپنے پاؤں مارے اور آب زمزم جاری ہوا اور حوا علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا۔ اماں حوا کے بارے میں روایت آتی ہے کہ وہ 20 بار حاملہ ہوئیں اور انہوں نے 40 بچوں کو جنم دیا۔ آپ کی وفات حضرت آدم علیہ السلام کے 1 سال بعد ہوئی اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی دفن کیا گیا۔ حضرت حوا کے دفن کے بارے میں جو اختلافات سامنے آتے ہیں ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ حوا جدہ میں اتریں اور وہیں پر دفن ہوئیں، اور ایک قول کے مطابق اسے اسی لیے جدہ قرار دیا گیا۔ ظاہراً حوا کا پہلا مقبرہ ایرانیوں نے بنایا، سعودی عرب کی حکومت یہ مقبرہ مسمار کیا۔ بعض تاریخی روایت کے مطابق بی بی حوا مکہ مکرمہ میں واقع کوہ ابو قیس کے غار اور آدم علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوئی۔ اب ان تمام واقعات میں سچائی اور حقیقت کو تو تاریخ کے ماہرین ہی بتا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، سب سے چونکا دینے والا ایک سوال کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنی بہن سے شادی کی، اور کیا یہی عمل انسان کی نسل کی بنیاد بنا؟ تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اولاد آدم کی صحیح تعداد کسی نص سے ثابت نہیں۔ پہلے تاریخ کے اقوال اس بابت سے مختلف ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حوا جب بھی حاملہ ہوتی تھیں تو ایک بیٹے اور ایک بیٹی کو ایک ساتھ جنم دیتی تھیں۔ یہ دونوں آپس میں حقیقی بہن بھائی کہلاتے تھے۔ اس میں مناقت حرام تھی۔ دوسرے بدن کی اولاد پہلے کے لیے چچا کی اولاد کے حکم میں ہوتی تھی، اس لیے ہر بدن کی مادہ کو دوسرے بدن کی نر سے شادی کی اجازت ہوتی تھی۔ قابیل جس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا وہ اصول مذکورہ کی روشنی میں حابیل کی بننے والی تھی۔ قابیل سے اس کی شادی جائز نہیں تھی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے یہ مشروع کیا تھا کہ وہ اپنی اولاد میں سے بیٹی اور بیٹے کو آپس میں شادی کریں، اس لیے یہ حالات کی ضرورت تھی۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کے ہر دفعہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی اکٹھے پیدا ہوتے تھے، تو اس طرح وہ ان کی شادی کرتے تھے جو ان کے علاوہ دوسری دفعہ پیدا ہوتے۔ صدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں
کہ ابو مالک ابو صالح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اس صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو بھی بیٹا پیدا ہوتا تو اس کے ساتھ بیٹی ضرور پیدا ہوتی، تو اس بچی کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ دوسرے بچے کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے شادی کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کتنے عرصے بعد اولاد ہوئی تھی ہمیں معلوم نہیں، ہاں البتہ یہ عوام میں مشہور ہے کہ ایک اولاد صبح ہوتی تھی اور ایک شام کو ہوتی تھی۔ تفسیر مظری میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت حوا کے بطن سے حضرت آدم علیہ السلام کی 40 اولادیں ہوئیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال تک پوتے اور پڑپوتے وغیرہ ملا کر ان کی کل 40,000 اولادیں ہو چکی تھیں، اور ایک بطن سے 2 اولادیں ہوتی تھیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور ایک بطن کے دوسرے لڑکے کے دوسرے بطن کی لڑکی سے نکاح ہوتا تھا۔ اولاد آدم کے بارے میں جریر طبری اپنی تاریخ میں 3 تشریحیں لکھتے ہیں۔ نمبر 1، بیٹے اور بیٹیوں پر مشتمل 120 فرزند۔ نمبر 2، 40 بیٹے اور بیٹیاں۔ نمبر 3، 25 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ قاضی ناظرین بیاضوی نظام التواریخ میں لکھتے ہیں اس یعنی حوا نے 120 بطن سے فرزندوں کو جنم دیا، اور قابیل چوتھے بطن کا بیٹا تھا۔ حابیل کے ہلاک ہونے کے 5 سال بعد ایک بطن سے آدم کا ایک بیٹا پیدا ہوا اور ان کے ہمراہ بیٹی نہیں تھی، اس کا نام شیش علیہ السلام رکھا گیا تھا، اور فرمایا کہ وہ حابیل کے بدلے میں ایک اور مبارک بیٹا ہے اور وہ پیغمبر ہوگا۔ حضرت حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی زوجہ ہے۔ متعدد آیات میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سلیمی اولاد کے درمیان ایک بطن کا دوسرے بطن سے نکاح جائز تھا۔ دنیا میں اخلاقیات کے جتنے بھی تصورات موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو کسی حد تک اضافی نہ ہو۔ مذہب اور وہی ایک زمانے تک ایک اخلاقی نظام قائم کرتے ہیں اور دوسرے زمانے تک دوسرے اخلاقی نظام آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات اور نظام ابدی اور تا قیامت ہے باقی رہی۔ امر واقعہ کی بات تو مفسرین مثلا امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جوڑوں کی صورت میں پیدا ہوتی تھی، مثلا صبح کو ایک جوڑا پیدا ہوا اور شام کو ایک جوڑا پیدا ہوا، تو صبح کو جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح شام کو پیدا ہونے والے لڑکے سے جائز تھا، اور شام کو جو لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کا نکاح صبح کو پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ جائز تھا۔ تو یہ نکاح بھی مطلقاً جائز نہیں تھا بلکہ مشروط تھا، اور حابیل اور قابیل کا جھگڑا اسی میں ہوا تھا۔ یہ واقعہ تب ہوا جب قابیل پیدا ہوا تو اس کی بہن بھی ساتھ پیدا ہوئی جس کا نام اقلیمہ تھا، اور اس کے بعد حابیل پیدا ہوا جس کے ساتھ بھی ایک بہن پیدا ہوئی۔ اب شریعت کے مطابق اور قانون خداوندی کے مطابق حابیل کا نکاح اقلیمہ سے ہونا چاہیے تھا جو قابیل کی بہن تھی، مگر قابیل ایک گنہگار شخص تھا جو قانون کو ماننے کے لیے اور شریعت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی یہ ضد تھی کہ میں اپنی بہن اقلیمہ سے ہی شادی کروں گا کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہے اور حابیل کی بہن بہت ہی بدصورت ہے۔ تو یہ روئے زمین پر پہلا حسد تھا، بلکہ حابیل کی شادی خوبصورت لڑکی سے ہو جاتی اور قابیل کے حصے میں بدصورت لڑکی آ جاتی تو یہ بیچارہ حسد میں جلنے لگا اور کہنے لگا میں اپنی ہی سگی بہن سے شادی کروں گا چاہے جو بھی ہو جائے، مگر حابیل اس کو سمجھاتا رہا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی مگر یہ نہ مانا اور اسی ضد پر اڑا رہا کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے میں اقلیمہ سے ہی شادی کروں گا۔ حابیل اپنا حق قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ وہ تو شریعت کے خلاف عمل کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک بہترین حکمت عملی اختیار کی اور کہا ہم دونوں یہ فیصلہ خدا پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان جو فیصلہ کرے گا وہی منظور ہوگا۔ چنانچہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم دونوں ایک قربانی لے کر پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہوگی تو اسی کی بات کو تسلیم کیا جائے گا۔ اس وقت قربانی کی قبولیت فوراً بتلا دی جاتی تھی، اس طرح کہ جس شخص کی قربانی قبول ہوتی تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس قربانی کو ساتھ لے جاتی تھی۔ چنانچہ ان دونوں نے جب اس پر عمل کیا تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، کیونکہ وہ شریعت کے مطابق بات کر رہے تھے اور مخلص اور متقی اور پرہیزگار تھے۔ یہ صورتحال جب قابیل نے دیکھی تو اس کے غصے اور حسد کی آگ میں مزید اضافہ ہوا، کیونکہ اب تو لوگ بھی اس کو کہنے لگے تھے کہ تم نے خود ہی فیصلہ خدا پر چھوڑا تھا، اب مانتے کیوں نہیں ہو؟ تو یہ بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا
کہ جب تک حابیل زندہ ہے تب تک مجھے اپنی مرضی نہیں کرنے دے گا۔ چنانچہ وہ اس کو راستے سے ہٹانے کی تدبیر کرنے لگا۔ ابھی تک روئے زمین پر کوئی بھی شخص فوت نہیں ہوا تھا اور قابیل کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ راستے سے ہٹانے کے لیے قتل کیسے کیا جائے۔ وہ ہر وقت سوچتا تھا کہ اپنے بھائی کو راستے سے کیسے ہٹایا جائے۔ ایک مرتبہ اسی پریشانی کے عالم میں جنگل میں ٹہل رہا تھا، شیطان اس کے سامنے جانور کی شکل میں آیا اور دوسرے جانور کا گلا دبا دیا، جس سے وہ دوسرا جانور تھوڑی دیر تڑپنے کے بعد مر گیا اور بالکل بے سود ہو کر پڑ گیا۔ یا بعض لوگ اس طرح لکھتے ہیں کہ شیطان ایک انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور قریب ہی کھڑے جانور کے سر پر کوئی چیز زور سے ماری، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ جانور مر گیا اور بے سود ہو کر گر گیا۔ جب قابیل نے یہ منظر دیکھا تو اس کو ترغیب سمجھ میں آ گئی۔ اس نے کوئی بہت بھاری چیز اٹھائی اور حابیل کو سر پر دے ماری۔ حابیل بے گناہ بھائی تھوڑی دیر تڑپتا رہا اور پھر مر گیا۔ اس کا سر بری طرح سے زخمی ہو کر پھٹ گیا تھا۔ جب خون رک گیا اور لاش بے سود ہو کر ٹھنڈی ہو گئی تو یہ بڑا پریشان ہوا کہ اب اس کی لاش کو کیا کیا جائے، اس کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے اور کیسے اس کو لوگوں سے بچایا جائے۔ یہ ایک اور پریشانی اس کے گلے پڑ گئی۔ پھر یہ پریشانی کے عالم میں جنگل کی طرف نکل گیا، شاید وہاں سے کوئی اشارہ مل سکے۔ چنانچہ اس نے دیکھا کہ ایک کوا مرا پڑا ہے اور دوسرا کوا اپنی چونچ سے زمین پر گڑھا کھود رہا ہے۔ پھر جب گڑھا بن گیا تو مردے کوے کو اسی میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ بس اس شخص کو اپنے اوپر بڑا غصہ آیا کہ میں اتنا بیوقوف ہوں کہ یہ چھوٹی سی بات میرے ذہن میں نہ آئی۔ اسی طرح اس کو راستہ مل گیا اور اس نے اپنے بے گناہ بھائی اور ناجائز قتل کو چھپانے کے لیے میت کو دفن کر دیا۔ یہ بات جب حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ لگی تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا چلوں کہ جب یہ حضرت آدم علیہ السلام نے انتہائی پریشانی کے عالم میں آ کر اماں حوا کو بتلائی کہ تمہارا بیٹا حابیل قتل ہو چکا ہے اور وہ مر گیا، تو اماں حوا پریشان ہونے کی بجائے حیران ہو گئی کہ موت کیا چیز ہوتی ہے اور مر جانے سے کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو وحی کے ذریعے پہلے ہی بتلا دیا گیا تھا، انہوں نے وہی بات اماں حوا کو سمجھا دی کہ وہ نہ کھائے گا، نہ پیے گا اور نہ ہی کوئی حرکت کرے گا، بلکہ اس کی لاش قیامت تک پڑی رہے گی اور اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ اب تو اماں حوا کو پریشانی اور بے یقینی ہونے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کبھی بھی اپنے بیٹے کو نہ دیکھوں اور قیامت تک وہ اسی طرح پڑا رہے گا۔ ان کو اس بات پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا کیسے بے سود ہو کر لاش بن گیا۔ چنانچہ ان کو یقین دلانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا کو لے کر حابیل کی قبر پر آئے اور قبر کو کھول کر دکھایا۔ اس میں حابیل کی لاش تھی جس کا سر بری طرح پھٹ چکا تھا اور خون بھی لگا ہوا تھا۔ اماں حوا بے ہوش ہو گئی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا، مگر حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو تسلی دلائی اور کہا یہی اس دنیا کا اصول ہے، یہاں پر بھائی بھائی کے دشمن ہوں گے اور ہماری ہی اولاد میں سے کچھ لوگ دشمنیاں پالیں گے اور ایک دوسرے کا قتل کریں گے، نعوذ باللہ۔ دوستو، یہ اس کائنات کا پہلا قتل اور پہلے قتل کی وجہ حسد تھی۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ رہتی دنیا تک جب بھی کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو حسد کی وجہ سے قتل کرے گا تو اس کا گناہ قابیل کے کھاتے میں لکھا جائے گا اور اس کے گناہ کا کچھ حصہ اس کو بھی ملے گا، کیونکہ اس نے یہ گناہ پہلی مرتبہ اس دنیا میں کیا تھا۔ دوستو، روایات میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو کہا تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس کا خوف تم پر طاری رہے گا اور تم ہمیشہ ڈرتے رہو گے۔ چنانچہ وہ اتنا کمزور دل اور خوف زدہ ہو گیا تھا کہ لوگوں سے ملنے سے بھی ڈرتا تھا اور دور دراز کسی پہاڑی علاقے میں جا کر رہتا تھا، ہر وقت پریشانی کے عالم میں بیٹھا رہتا تھا۔ پھر دوبارہ شیطانی انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بھائی حابیل کی قربانی کیسے قبول ہوئی تھی اور اس کو آگ کیوں لے گئی تھی؟ یہ بالکل انجان بن کر کہنے لگا مجھے تو کچھ علم نہیں۔ شیطان نے اس کو بہکایا اور سبق سکھایا کہ تمہارا بھائی آگ کی پرستش کرتا تھا، نعوذ باللہ۔ اسی آگ عبادت کرنے کی وجہ سے آگ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا اور تم پیچھے رہ گئے۔ اگر تم بھی اسی طرح مقبول ہونا چاہتے ہو تو آگ کی عبادت شروع کر دو۔ یہ پریشان اور ہوش کا مارا ہوا شخص اسی بات پر لگ گیا۔
اور آگ کی عبادت کا طریقہ شیطان سے سیکھ لیا۔ لوگ اس کو دیکھتے اور پوچھتے، یہ ان کا گرو بن جاتا اور ان کو آگ کی عبادت کا طریقہ سکھایا کرتا تھا۔ حتیٰ کہ روئے زمین پر آگ کی پوجا کرنے کا گناہ بھی قابیل کے سر پر جاتا ہے۔ جتنے بھی آگ کے پجاری ہیں ان کے گناہ کا کچھ حصہ قابیل کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ دوستو، قابیل کا انجام بھی بعد میں کچھ اچھا نہیں ہوا، بلکہ دو بندے جو شکار کرنے کے لیے جنگل میں آئے ہوئے تھے، ان میں ایک چھوٹا لڑکا جو کم عمر تھا مگر شکار میں ماہر تھا، اس کو درخت کے پتوں کے پیچھے کوئی جانور محسوس ہوا جو بہت بڑا تھا اور حرکت کر رہا تھا، مگر اس کو یہ نہ پتہ چل سکا کہ وہ کون سا جانور ہے۔ اس نے بے خیالی میں اس پر تیر چلا دیا، جس سے وہ جاندار فوراً مر گیا۔ یہ جاندار در حقیقت ایک انسان تھا، اور انسان بھی کون؟ قابیل۔ اس طرح قابیل جس نے اپنے بھائی حابیل کو ظلماً قتل کیا تھا، اس کا انجام بھی قتل ہی ہوا اور وہ مردار بن گیا۔ تو دوستو، یہ دونوں گناہ حسد کرنا اور قتل کرنا بہت خطرناک ہے۔ ان سے انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، پھر کبھی بھی اس کو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور حسد کی آگ میں جلنے سے بچائے۔ دوستو، اس ویڈیو کے آخر میں یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ کو جنتی میوے کھانے کی خواہش ہوئی۔ اپنے فرزندوں سے کہا کہ کعبہ معظمہ میں جاؤ اور وہاں دعا کرو کہ اللہ میری یہ تمنا پوری کرے۔ آدم علیہ السلام کے فرزند یہ حکم پا کر وہاں پہنچے۔ انہیں جبرائیل اور دوسرے فرشتے ملے جن سے انہوں نے آدم علیہ السلام کی فرمائش کا ذکر کیا۔ فرشتوں نے کہا، ہمارے ساتھ آؤ، ہم جنت کے میوے اپنے ساتھ لائے ہیں۔ چنانچہ یہ آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت حوا فرشتوں کو دیکھ کر ڈرنے لگی اور شاہ کہ آدم علیہ السلام کے دامن میں چھپ جائیں۔ انہوں نے فرمایا، حوا، اب تم مجھ سے الگ رہو، میرے اور رب کے قاصدوں کے درمیان آڑ نہ بنو۔ اس طرح فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی، اور فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو کہا، جس طرح ہم تمہارے باپ کو دفن کریں گے، اسی طرح تم فوت ہونے والے لوگوں کو کفن دفن کرنا۔ جبرائیل علیہ السلام جنت کے مرکب خوشبودار اور جنتی جوڑے کا کفن اور جنتی بیری کے کچھ پتے اپنے ساتھ لائے، ان کو خود غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو ملی، اور ملائکہ ان کا جسم مبارک کعبہ میں لائے۔ ان پر سارے فرشتوں نے نماز جنازہ ادا کی، جس میں حضرت جبرائیل امام تھے اور سارے فرشتے مقتدی۔ اس نماز میں 4 تکبیریں کہیں جیسے کہ آج ہوتی ہیں۔ پھر مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلے پر مقام مینا میں لے گئے، جہاں کے حاجی قربانی کرتے ہیں، اور اسی جگہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی۔ وہاں مسجد خفیف کے قریب قبر کھود کر ان کو دفن کر کے ان کی قبر کو اونٹ کی کوہان کے ڈلوان بنا دیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی قبر جدہ میں ہے۔ بعض روایات کے مطابق دونوں کی قبریں حرم میں طواف کی جگہ میں ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضرت آدم اور حوا کی طرح اللہ کی فرما برداری کرنے اور اپنی غلطی کرنے پر فوراً معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام اور انسان کی ابتدا کے حوالے سے اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور آپ کے ذہن میں حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کے بارے میں کوئی اور سوالات۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ۔